السلام علیکم. ہیئر از محمد عثمان حامد اور آج ہم ٹولز فار کوانٹیٹیو ریزننگ یعنی کہ ریزننگ میتھمیٹکس 2 کے پاس پیپرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. فی الحال میرے پاس دو ہی پیپر ہیں، ایک ہے مین کیمپس کا اور ایک ہے ایفیلیٹڈ کالج کا. دونوں کے پیٹرن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو پہلے ہم مین کیمپس کا پیپر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایفیلیٹڈ کالج کا دیکھ لیں گے. مین کیمپس کا یہ فائنل پیپر ہے میرے پاس. اب آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر مڈ جو ہو گیا وہ عموماً پھر فائنل میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہاں جو فائنل کا پیپر ہے یہ سلیکٹیو چیپٹر میں سے ہوگا. پھر ہم ایفیلیٹڈ کالج کا دیکھیں گے کہ وہاں پہ مکس ہوگا. ابھی یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہ والا پیپر جو میں آبزرو کر رہا ہوں، تو اس میں میکسیمم جو کویشچننگ کی ہوئی ہے، یہ جو آخری چیپٹر ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس اینڈ پرابیبلٹی تو خیر اس میں نہیں ہے، زیادہ تر اسٹیٹ ہی ہے. تو یہ زیادہ تر پیپر جو ہے اسٹیٹ والے پورشن میں سے آیا ہوا ہے. تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، پھر ایفیلیٹڈ کالج کا بھی دیکھیں گے. یہ ڈپارٹمنٹ آف میس کام یونیورسٹی آف سرگودا اس کا پیپر ہے اور ٹولز فار کوانٹیٹیو ریزننگ. شارٹ کویشچن یہاں 5 دیے ہوئے ہیں، جبکہ ایفیلیٹڈ کالجز میں شارٹ کویشچن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو 5 شارٹ کویشچن دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پاپولیشن اینڈ سیمپل، یعنی کہ یہ اسٹیٹ والے پورشن میں سے آیا. واٹ از ریگریشن گیو ون ایگزامپل. تو ریگریشن اور کو ریلیشن جو ہے یہ بھی اسٹیٹ والا. یہ میرے خیال میں یہ پورا چیپٹر ہی انہوں نے اسٹیٹ سے اٹھا کے اس میں سے پیپر بنایا ہوا ہے. تیسرا سوال ہے ریسرچر سلیکٹس ایوری 10th person فرام اے لسٹ آف 100. واٹ سیمپلنگ ٹیکنیک از دس. ایک ریسرچر جو ہے ہر 10 میں سے جو ہے 10 لوگ اٹھاتا ہے 100 کی لسٹ میں سے جو بھی اس کا، تو وہ ان کی سیمپلنگ کر رہا ہے. تو یہ سیمپلنگ ٹیکنیک کون سی ہوگی. اسی طرح فائنڈ دی کانفیڈنس انٹرول، یہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے بالکل اینڈ پہ چلا گیا. تو وہاں سے میو کی ویلیو بھی دے دی ہے انہوں نے، سگما کی ویلیو بھی دے دی ہے، این کی ویلیو بھی، زیڈ کی بھی. اس کو لے کر آپ نے کانفیڈنس انٹرول معلوم کرنا ہے. آگے ہے اے لائن از سب ڈیوائڈیڈ اکارڈنگ ٹو دا گولڈن ریشو. اب گولڈن ریشو میں سے دے دی ہے with smaller piece having a length of 5 meter, what is the length of entire line. تو گولڈن ریشو میں سے یہ کویشچن دیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. ایجز آف 7 people are given in this form. ان کا مین اور میڈین آپ نے معلوم کرنا ہے. بڑا ہی آسان سا شارٹ کویشچن. اب لانگ کویشچنس کی طرف آتے ہیں. تو لانگ جو ہیں یہ چونکہ مین کیمپس کا ہے تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، 3 کے 3 لانگ کویشچن آپ نے کرنے ہیں. تو اس میں دیکھیں تو پہلا کویشچن اس کے پارٹس بنے ہوئے ہیں. پہلا پارٹ دیکھتے ہیں. ویکلی ارننگ آف 8 امپلائی ایٹ اے کمپنی آر ایز فالوز. یہ ایک ویک کی ارننگ ان کی دی ہوئی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، کیلکولیٹ دی رینج معلوم کریں، ویریئنس معلوم کریں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کریں، کوفیشینٹ آف ویریشن آف ویریشن معلوم کریں. یعنی کہ آخری چیپٹر میں سے یہ سارا دیا ہوا ہے. Interpret the results of your calculation in the context of this data. How do the measure of dispersion help to understand the variability in earning. تو measure of dispersion، یہ سارے dispersions ہی فائنڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے فائدہ مند ہوتی ہے آپ نے الگ الگ ڈسکس کرنا ہے. جو سب سے بیٹر رزلٹ ہے وہ بھی آپ ڈسکس کر لیں. تو یہ آپ کا آ گیا اسٹیٹ والے پورشن میں سے. اگلا دیکھتے ہیں. یہ تھوڑا اسے زوم کرتے ہیں. The following data represent the number of hours studied X and the number of correct answer on a test Y. آپ کے پاس گھنٹوں کی تعداد دی ہوئی ہے اور جتنا پڑھا، اور پھر جو صحیح جواب آئے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. X اور Y کی ویلیو دے دی ہے. ٹھیک ہے جی، اسمال ایکس اسمال وائی، کیپیٹل ایکس کیپیٹل وائی، جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ دونوں ویلیوز دے دی گئی ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، کیلکولیٹ دا کوریلیشن کوفیشینٹ بٹوین ایکس اینڈ وائی. ان کے درمیان کوریلیشن کوفیشینٹ معلوم کریں. ڈیرائیو دا ریگریشن ایکویشن فار پریڈکٹنگ نمبر آف کریکٹ آنسر بیس آن دی آر اسٹڈیڈ اینڈ ایسٹیمیٹ ریگریشن ایکویشن فار ایکس. پہلے ریگریشن کی لائن آپ نے بنا لینی ہے. ایکویشن ایک جنرل سی ایکویشن، وہ ڈپینڈ کرے گی ایکس پر، یعنی وائی ایکول فنکشن آف ایکس.
پھر آپ نے ایکس جب انوالو ہوگا تو اس کی جگہ ایک دفعہ 7 پٹ کرنا ہے، ایک دفعہ 8 پٹ کرنا ہے، ایک دفعہ 9 پٹ کرنا ہے، 10 11 اینڈ 12. تو ڈفرینٹ ویلیوز پر آپ نے ریگریشن لائن معلوم کرنی ہے. انٹرپریٹ دا ریگریشن لائن ان دا کنٹیکسٹ آف دا اسٹڈی. پھر ریگریشن لائن کا الگ سے ذکر بھی کر دیں، وہ جنرل سی فارم وہ آپ نے بنا لینی ہے. سی پارٹ 3 ہی سوال تھے 10 نمبر کے. تو آخری پارٹ، سیمپل آف 40 اسٹوڈنٹس ہیز اے مین اسکور آف 75 ود اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف 10. میو بھی دے دیا جو آپ کے پاس ہے، ایکس بار یعنی مین کی ویلیو دے دی ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن سگما دے دیا ہے. پاپولیشن مین اسکور از نون ٹو بی 80. کنڈکٹ ہائپوتھیسس ٹیسٹ ایٹ 0.5 significance level to determine whether the sample mean significantly differ from the population mean. تو ہائپوتھیسس ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے ہائپوتھیسس ٹیسٹ جو ہے اس کو استعمال کر کے آنسر نکالنا ہے. ہوپ سو یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب ہم اپنے اصل کام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بچے افیلیٹڈ کالجز سے ہوتے ہیں. تو افیلیٹڈ کالج کا پیپر کیسا آتا ہے یہ میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے 2025 کا، تو یہ دیکھ لیتے ہیں. افیلیٹڈ کالج میں شارٹ کویسچن جو ہے وہ 12 آتے ہیں. 12 شارٹ کویسچن 2 نمبر کا، 24 نمبر کے شارٹ کویسچن آ گئے. اور لانگ جو ہیں 1 2 3 4 5، 5 میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر ایک ہی کویسچن آ رہا ہوتا ہے، کئی بار وہ اس کے پارٹ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایک کویسچن دے دیتے ہیں. تو 5 میں سے 3 جو ہیں وہ لانگ کویسچن کرنے ہیں. اور یہ مکس ہوگا. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پیپر بھی زیادہ تر اسٹیٹ والے پورشن سے ہی آتا ہے فائنل پیپر، کیونکہ مڈ کالجز میں ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مڈ سے ہم زیادہ نہیں دیتے، لیکن مکس ہوتا ہے، یہ سارا کہ سارا اسٹیٹ میں سے نہیں آتا. تو اس کا پہلا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں. ہسٹوگرام with a right secure distribution suggests what about the data. ہسٹوگرام جو ہے رائٹ سیکور ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیٹا کے بارے میں کیا بتاتی ہے. تو آبویسلی وہ رائٹ سائڈ پہ اس کی جو ہے وہ سیکیورنیس زیادہ ہے، ادھر ڈیٹا اس طرف زیادہ لائی کر رہا ہوگا. خیر یہ آنسر آپ نے خود اب دیکھنے ہیں. سالو فار ایکس ان دا ایکویشن 3x + 5 = 14. تو آپ جو ہے اس کو حل کریں، ایکس کو اکیلا کریں تو بہت ہی سمپل سا کویشچن ہے. Population of city grow exponentially according to the function p at t = 5000 e.0.02 t. Find the population after 10 year. یہ find پہلے بعد میں آنا تھا. تو آپ جو ہے یہ فنکشن آپ کو پولینومیل فنکشن دے دیا ہے، تو آپ نے 10 سالوں کے بعد اس کی جو پاپولیشن معلوم کرنی ہے. تو ویری سمپل، آپ 10 ٹی کے اندر پٹ کر دیں گے، آپ کا آنسر آ جائے گا. واٹ از دا جنرل فارمولا آف کوریلیشن. کوریلیشن کی جنرل فارمولا آپ نے لکھنا ہے. ان ایکوالٹی کو سالو کریں 3x - 5 less than 10. کیلکولیٹ دا پرسنٹیج انکریز فرام 10 to 30. انکریز ان کے اندر جو ہے وہ آپ معلوم کریں 30 - 10 over 30 multiplied by 100%. If A is 30% greater than B, B is 40% smaller than C, express A in term of C. ان کی ایک ایکویشن بنائیں. ماڈ آف 4 8 10 12 14 ان کا ماڈ معلوم کریں. If a data set has a variance of 25, what is the standard deviation. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوگی؟ تو ویریئنس دی گئی ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولا، اس کے اندر ویریئنس کو انوالو کرا کے آپ نے آنسر نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. جسٹ سکیئر روٹ وہ دونوں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ ڈو دا وسکر ان اے باکس پلاٹ ریپرزینٹ. وسکر پلاٹ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کوارٹائل ڈیویشن کو، کوارٹائلس کو پریزینٹ کرتا ہے. تو یہ خیر. اف دا ریگریشن ایکویشن از y = 10x + 2.0, what is y when x = 4. تو صرف x کی جگہ آپ نے 4 پٹ کر دینا ہے، حل کر دینا. سیمپل آف 50 اسٹوڈنٹ ہیز اے مین اسکور آف 15 ود اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف 2. فائنڈ دی 95% کانفیڈینس انٹرول آف دا پاپولیشن مین. کانفیڈینس انٹرول آپ نے معلوم کرنا ہے. ہوپ سو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ زیادہ تر سوال جو ہیں آخری 1-2 چیپٹر میں سے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ میرے نوٹس فالو کر رہے ہیں تو ان کے 5 چیپٹر ہیں، میں نے 5 چیپٹر بنائے ہیں، یہ آخری 2 چیپٹر میں سے آیا ہوا ہے. آگے لانگ کویشچن دیکھتے ہیں. A mother is 3 times as old as her daughter. ماں جو ہے 3 گنا اپنی لڑکی سے بڑی ہے. In 12 years she will be twice as old as her daughter. How old are they now?
12 سالوں بعد یہ اتنے بوڑھے ہو جائیں گے اپنی بچی سے، تو اب کتنی ان کی عمر ہوگی، اس کو حل کرنا ہے۔ کنسٹرکٹ اسٹیم لیف پلاٹ فار دا فالوئنگ ڈیٹا، یہ اسٹیم لیف آپ نے اس کا بنانا ہے۔ ڈیٹا سیٹ ہیز دا فالوئنگ 5 نمبر، یہ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا جو ہے مین میڈین فائنڈ کر کے واٹ از دا میئر آف لوکیشن از مور اپروپریٹ، ان میں سے بتانا ہے کہ یہ کون سا بہتر رہے گا۔ اسٹڈی find that correlation coefficient between students study or and test score is minus 0.85. What does this imply about the relationship؟ یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ نیگیٹو کوریلیشن ہے اور تو کچھ بھی نہیں، تو آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ A company claims their new battery lasts 10 hours. A random sample of 40 batteries show an average life of 9.5 hours with a standard deviation of 1.2 hours. Can you test at a 5% significance level with their claim is true؟ تو آپ نے سگنیفیکینس لیول جو ہے فائنڈ کر کے اس کی بتانا ہے کہ یہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا پیپر کا۔ باقی میں نے ایک میرے پاس سولوشن بھی شاید پڑا ہوگا، یہ 2025 والے پیپر کا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ 2025 والے پیپر کا ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ملٹیپل چوائس کا رائٹس کی ہسٹوگرام امپلیکیشن ہے وہی کہ ڈیٹا ٹیل ایکسٹینڈ فردر ٹو دا رائٹ، موسٹ ڈیٹا پوائنٹس آر کنسرنڈ ٹریٹڈ آن دا لوور آف دا اسکیل اینڈ آف دا اسکیل، مین از ٹپیکلی گریٹر دین میڈین۔ ایکویشن کو حل کر کے ایکس کی ویلیو نکالی ہوئی ہے۔ پاپولیشن گروتھ یہ تھی اور ٹی کی جگہ 10 پٹ کر کے تقریباً 6107 جو ہے راؤنڈڈ آلموسٹ یہ ویلیو بنی۔ کوریلیشن کا جنرل فارمولہ جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے فارمولے میں نے بک میں لکھے ہوئے ہیں، کسی ایک کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان ایکوالٹی کو حل کیا ہے، پرسنٹیج انکریز فرام، جیسے میں نے فارمولہ بتایا تھا، نیو میں سے اوریجنل ویلیو مائنس کرنی ہے اور اوریجنل ویلیو پر ڈیوائڈ کر دینا ہے، یعنی فائنل میں سے انیشیل ویلیو مائنس کر کے اوور آل فائنل پر ڈیوائڈ کر دیا، ملٹیپلائی بائی 100%، 200% جواب آئے گا۔ اے کو سی کی ٹرم میں معلوم کیا تو اے کو 0.78 سی آ گیا۔ ان کا موڈ کیا ہوگا؟ ماڈ مین ریپیٹڈ ویلیو ان کی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس کا تعلق جو ہے تو ویریئنس کا سکیئر روٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے برابر ہوتا ہے۔ آ رہا وسکر ان پلاٹ باکس وہ رینج آف ڈیٹا کو جو ہے وہ بتاتا ہوتا ہے کوارٹائل ڈیویشن کے رسپیکٹ سے، کوارٹائلس کو یوز کر کے انٹر کوارٹائل رینج کہلاتی ہے یہ۔ خیر، ریگریشن ایکویشن یہ دی گئی ہے، ایکس کی جگہ 4 پٹ کریں 42 جواب آ جائے گا۔ 95% کانفیڈنس انٹرول فارمولہ لگانا ہے، اسٹینڈرڈ ایرر ایس اوور سکیئر روٹ آف این اور مارجن آف ایرر کانفیڈنس انٹرول کے اندر فارمولہ۔ مدر اینڈ ڈاٹا ایجز یہ میں نے بڑا ترتیب سے حل کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آگے اسٹیم اینڈ لیف پلاٹ بنا لیا، اس کے بعد مین ماڈ میڈین آف ڈیٹا سیٹ، مین نکال لیا، میڈین ان کا جو ہے وہ بالکل مڈ والی ویلیو، ماڈ جو ہے وہ ریپیٹڈ ویلیو، ٹھیک ہے جی 3 آ جائے گا۔ یہاں ماڈ بھی آپ کے پاس مین اور میڈین ہی بتانا تھا، ماڈ تو ہے ہی کوئی نہیں، ماڈ اگر دیکھیں تو وہ 3 آتا ہے۔ آگے کوریلیشن کوفیشینٹ نیگیٹو ہے تو یہ نیگیٹو لینئر ریلیشن شپ کو بتا رہا ہے، اس کی آگے وہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ اور بیٹری لائف یہ ہائپوتھیسس انالیسس جو ہے وہ یوز کر کے آنسر نکالو، میں صرف آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو، باقی آپ نے کویشچن تو پھر بک سے کرنے ہیں۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کوئی اور ڈسکس کریں گے۔